تو اس کا مطلب ہے اگر ایک کانورسیشن میڈیا پہ چل رہی ہے دو تین لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نہیں تم غلط ہو اور تم غلط ہو، تو یہ آپ ان کو اٹھا کے بند کر دیں گے؟ نہیں سر، کوئی کمپلینٹ لے کر آتے ہیں سر، ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں سر اس میں میں گزارش کروں گا یہ آپ کی گزارش میں بات نہیں سنوں گا، میں ایک سینئر آفیسر ہیں، آپ آگے آئے نا سر، میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. دو اوپینین ہولڈرز ہیں، گروپس ہیں، ایک ڈبیٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نہیں تم غلط ہو، نہیں تم غلط ہو، ٹھیک ہے. وہ ایک کلچر، ایک سوسائٹی میں ایک ایکسپریشن ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ، وہ ایک سویلائز سچویشن کے اندر انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے، کسی نے جا کے کسی دوسرے کو مکے نہیں مارے، کوئی چاقو نکال کے نہیں مارا. اب یہ بات ایک دوسرے کو کہنا کہ بھئی آپ غلط ہو اور آپ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، انٹرنیٹ پہ اب یہ بات کہنا بھی 3 سال کی سزا. آئی ڈیڈنٹ نو دس. اب یہ جو ان کے الفاظ ہیں کیا ہیں؟ طاہر صاحب آپ اسلامیاتی نظریہ کونسل کے ممبر ہیں، آپ پر بھاری ذمہ داری ہے ناموس رسالت کو کاروبار بنانے والے جرائم پیشہ گینگ کے ہم نوا نہ بنے اور بلاسفیمی بزنس گینگ کا حصہ ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے خیال میں آپ ہیں ہی، میری عدالت میں پورا کیس ان کا یہ جو سارا چل رہا ہے کہ جی یہ بلاسفیمی گینگ کا حصہ ہیں. سو عدالت میں کیس فائل کر کے وہ بات کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر انہوں نے وہی بات اگر انٹرنیٹ پہ لکھ دی تو وہ 3 سال کے لیے ان کی سزا ہو جائے گی. میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں سر یہ ایسے اپلائی ہو رہا ہے یہ لوگ. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ پھر انٹرنیٹ پہ خاموش ہو کے بیٹھے اپنے ویوز ایکسپریس نہ کریں. ٹھیک ہے جی، ڈیفیمیشن کا لا موجود ہے، وہ ڈیفیمیشن کا لا موجود ہے کب سے کہ آپ جائیں اگر کسی شخص آپ کے نزدیک اس نے آپ کو ڈیفیم کیا ہے، آپ جائیں عدالت سے اس کی ایک پروسیڈنگ کروا کے ڈیمیجز لیں. مہذب سوسائٹیز میں اٹھا کے لوگوں کو جیل میں بند نہیں کر دیتے اگر آپ نے کسی کو ڈیفیم کیا، ان کو فائنینشیل پینلٹی ڈالتے ہیں. لیکن یہاں جو آج میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ معاویہ بھی ان کے بارے میں اگر لکھ دے کہ چٹا تم تو ناموس رسالت کے خلاف ہو، تم تو ان کو جا کے کورٹ میں ڈیفینڈ کرتے ہو، تو تمہاری تو آخرت تباہ ہے خدا، اگر یہ کہہ دیں تو آپ اٹھا کے معاویہ صاحب کو 3 انکوائری کر کے اریسٹ کر کے پھر ان کے خلاف ٹرائل کریں گے. My lord, I have the screenshots, printed screenshots of where کہا گیا ہے بے تحاشا بات ہے گستاخ کے وکیل ایمان ہادی علی چٹھا. تو ہم نے تو my lord اس طرح نہیں وہ کیا، لیکن that's even putting a mark on us by calling us someone who supports blasphemy. یہ ایک اور بات ہے جو میں پوچھ رہا ہوں. یہ تو آپ نے ایف آئی اے کو تو بہت خطر، مطلب اس کے ہاتھ میں تو این سی سی آئی کے تو ہاتھ میں آپ نے آئی ڈونٹ نو ایٹم نیوکلیئر بم دے دیا. اینی پرسن ان دا سوسائٹی، انٹرنیٹ از سپوز ٹو بی اے فری میڈیم. You say what you want to say, except that you have to be careful that you can be taken to court for defamation. That's all. You can't physically hurt anyone. لیکن اگر پیکا ایسے اپلائی ہو رہا ہے پھر تو آپ کو وہ لکھنوی زبان میں پھر یہ سارا کچھ لکھنا پڑے گا ایک دوسرے کے بارے میں. سر سوسائٹی پھر بہتر ہوگی. اور دوسرے سر میری کمپلین صرف اس پہ نہیں ہے. This is oppression. نو سر میں ایک بات کرتا ہوں سر مولوی صاحب آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ یہ باتیں برداشت کریں. میں کرتا ہوں سر، میرے قطعی طور پہ ہمت نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہ معاذ میں توہین رسالت کا کاروبار کرتا ہوں. میرے خلاف ایویڈنس لائیں. سر یہ پرسوں بھی عثمان صاحب نے اردو میں غلط کہا، میرا کسی رپورٹ میں نام ہے، میرا کہیں نام نہیں ہے. یہ میرے ملزموں کی طرف سے کہیں پٹیشنر نہیں ہے. کسی ملزم نے میرے کیس کو کویشچن نہیں کیا. اور چٹا صاحب اسپیسیفکلی کہتے ہیں یہ فیک کیسز کرواتا ہے اپنے انٹرویو میں. آپ کے ویجیلنٹے آپ نے ایکسپلین کر دیا سر، ایک منٹ، انہوں نے ٹویٹ وہی کیا کہ ویجیلنٹے کا مطلب ہے قانون ہاتھ میں لینے والا. آپ کے ایکسپلین کرنے کے بعد بھی سر کورٹ کے آرڈر کو کیا ایکسپریس کیا گیا؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ویجیلنٹے آپ ان کے لیے بھی اتنا؟ اس کا آپ نے ان کے بارے میں کہا ہے؟ میں نے کہیں نہیں کچھ کہا. کوئی ایسی پوسٹ نو نہیں سر کہ نہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا یہ گستاخ کے وکیل ہیں ایون ایٹ بیل اسٹیٹ my lord. سر میری طرف سے کوئی چیز ہو میرے پہ ایف آئی آر مولوی صاحب آپ نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں کی کہ یہ گستاخ کے وکیل. نو سر. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، یہ صرف چٹا صاحب نہیں کہہ رہے اس پٹیشن میں. سر میں نے جی یہ پٹیشن اس بارے میں ہے، فیکٹ فوکس رپورٹ نے یہ کہا ہے، انہوں نے کیا کہتے ہیں پنجاب اسپیشل برانچ پولیس نے یہ کہا ہے، یہ آئے ہیں کہ جناب ایک کمیشن بنایا جائے. میں وہ کمیشن بنانے پہ پہلی تاریخ پہ تیار تھا، جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی کہ وہاں آپ کی صفائی سامنے آ جائے گی. آپ نے پورا زور لگا کے وہ کمیشن نہیں بننے دیا. نو سر، میں نے فرسٹ ڈیٹ پہ آپ کو کہا یہ اکیوز کو پٹیشنر بنائیں، میں کمیشن کے لیے ریڈی ہوں. میرے 30 اکیوز میرے کیسز میں پکڑے گئے ہیں. مائی لارڈ کو مکمل اختیار ہے ہر طرح کی جانچ پڑتال کروانے کا. آپ کمیشن کے تھرو کروائیں، انکوائری کے تھرو کروائیں. مگر سر مجھے کال آف کویشچن میرے لیے مر جانا اس سے بڑی بات ہے. مجھے کوئی کہ میں معاذ اللہ ناموس رسالت کے اوپر میں پیسہ کما رہا ہوں. سر اسپیسیفکلی انٹرویو سر دیکھیں، آپ نے ویجیلنٹے کی تعریف کر دی، انہوں نے وہ تعریف کے ساتھ ٹویٹ کیا جو آپ نے نہیں کہی. آپ کی ایکسپلینیشن کے بعد بھی سر یہ کیا ہے، وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے؟ سر مجھے کوئی گولی مار دے کہ یہ توہین رسالت کے جانے مقدمہ بناتا ہے تو مجھے بتائیں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. چلے گولی مارے نا تو وہ ایک الگ. سر یہاں پہ جھوٹی درخواست میں میرا نام لکھ دیتے ہیں جناب، مجھے ایلیکٹ ممبر لکھ کے آرڈر کر دیتے ہیں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے لیٹسٹ انہوں نے اپلیکیشن دی جناب انکوائری کا حکم دے، یہ وقوع اور جس نے کیا اس کو لٹکا دیں. سر میں کیوں بچہ میری بات اب مجھے آواز بلند کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ بات کریں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلی دوسری تاریخ میں یہ کہا تھا، جو کہ شاید آپ کے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی، کہ ناموس رسالت کے مجاہدین کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے.
ان کو وہ کیریکٹر شو کرنا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا, جو گزرتے تھے اور ایک دن گند نہیں پہن کا عورت ہے تو اس کا حال پوچھنے گئے. آپ یہ کیریکٹر سر یہ واقعہ نہیں ہے سر, معذرت سے یہ سر یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. 1906 میں فرسٹ ٹائم رپورٹ ہوا کائنڈلی اس کو تھرو. لیکن ان کی وہ جو کیریکٹر تھا نا, وہ کیریکٹر ڈسپلے آپ جب نہیں کریں گے نا تو آپ وہ جہاد کا پورا حق ادا نہیں کریں. 17 دفعہ میرے پہ فائرنگ ہوئی, میں نے ایک دفعہ بھی ایف آئی آر نہیں کروائی. میری جان لے ابھی مار دیں مگر مجھ پہ یہ الزام نہ لگوائے. آپ لسانس ٹو کل دیتے سر, یہ مجھے مار دے, میں ادھر کہتا ہوں معاف, کوئی ایشو نہیں, مگر میرے ساتھ گستاخ کا ہونے کا لیبل لگے گا, میں احتجاج کروں گا. قانون مجھے رائٹ دیتا ہے, آپ اس قانون کو یہ ختم کر دیں. نہیں یہ قانون میرے پاس نہیں ہوتا, میں کب ختم. بس پھر اس کا مطلب ہے کہ لا فل پروسیڈنگ میں جناب آپ کے پاس ہے. سر یہ اسپورٹ کو مس یوز کیا جا رہا ہے. آج میرے سامنے لائیو ایگزامپل پہلی دفعہ آئی ہے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے. سر 26 سیکشن دیکھیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے سپوفنگ پہ. یہ تو انٹرنیٹ پہ کوئی بھی بات کوئی بھی کرے وہ تو اس کا گلا کھول دینے والی بات ہے. اینی وے آفیسر, یہ آپ کے پاس ایک انکوائری اور کمپلینٹ ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے جو بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کیس ایسے جیسے کیس میں اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. سر پاور آف اریسٹ از فار یو ٹو گیدر ایویڈنس, رائٹ. اٹ از ناٹ مینٹ کہ آپ کسی شخص کو بفور ہی از کنوکٹڈ آپ یو ڈپرائیو ہم آف ہز لبرٹی. سہرا بی بی کیس سپریم کورٹ کا 7-5 ممبر بینچ کا ججمنٹ ہے, بہت ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, آپ جا کے وہ پڑھ لیجیے. اگر پاور آف اریسٹ اور انکوائری میں بھی وہ پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں اور آپ کو ریٹن میں بھیجتے ہیں اور آپ کی تسلی نہیں ہوتی, آپ ان کو بلا کے آن لائن, بلکہ یو آر NCCI ہے, یو شوڈ ڈو اٹ آن لائن, کہ بھائی آپ آن لائن کریں. لیکن جب یہ ایویڈنس جو کہ موجود ہے آپ کے پاس آلریڈی, رائٹ, اس کی موجودگی میں آپ کو یہ جو افینس کمٹ کر رہے ہیں ان کا اریسٹ آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. ایک شخص ہے, اس نے پوسٹ لکھ دی, وہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے, وہ ڈینائی نہیں کرتا کہ میں نے لکھی ہے, تو پھر اس شخص کو بفور کنوکشن ہاؤ کین یو ڈپرائیو ہم آف ہز لبرٹی. یہ کیا بات, تو آپ نے اس کو اریسٹ کیوں کرنا ہے. سر ہم نے کبھی بھی چٹا صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, نہ ہم نے کسی ادارے کو کہا ہے کسی بھی پولیس کو کہ ان کو ڈیٹین کیا جائے یا کسی بھی طریقے سے ان کی لبرٹی کو ریسٹرکٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. سر ہم نے ان کو صرف نوٹس کیے, 2 مرتبہ نوٹس کیے, ان کی جو بات ہیں اس میں سے سر کوئی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے سگنیچرز اور باقی چیزیں جو انہوں نے لکھا ہے جو مجھے ریسیو ہوئی ہے ان کی طرف سے, یہ تو وہ صرف جسٹیفائی کرتے, وہ پریزنٹ ہو کے اٹیسٹڈ کر دیں. NCCI is supposed to be to have very and I think I have, جو ابھی تک میں نے آفیسرز دیکھے ہیں میری عدالت میں, they seem very well educated, properly groomed. وہ تمام آفیسرز should use technology to get in touch with those people, and only exercise power of arrest in the most extreme of cases جہاں arrest کیے بغیر آپ کی انویسٹیگیشن آگے چل ہی نہیں سکتی. That is what the power of arrest is. اسی اندیشے کی وجہ سے ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمیں ریسیو ہی نہیں ہوئے, اس لیے ہم نے رجسٹرڈ ڈاک سے بھیجے اور ہم نے اسی طرح ٹویٹ میں پورا رپلائی بھی لکھ کے لگایا. تو اون دوز ریپلائز. آپ سے ایک گزارش اور ہے چٹا صاحب, ان سے بھی اور گزارش ہے, پلیز ڈو ناٹ پوسٹ میسیجز آف دیز وچ انکریز دی فرکشن. دیر از آلریڈی اے لاٹ آف فرکشن. سو اور ڈائریکٹ اٹیک نہ کیجیے. آپ کی جو باتیں ہیں وہ ان پٹیشنز میں موجود ہیں, کمیشن اگر بنتا ہے وہ اس کی اور تحقیق میں جائے گا, ان کو وہاں پہ صفائی کا موقع پورا ملے گا, لیکن کم از کم آپ کو اس طرح کے ڈائریکٹ اٹیکس اب نہیں کرنے. ٹرائی ٹو ریفرین, ڈونٹ ہرٹ پیپل. تو یور وکٹری ول بی ہیئر اف اٹ کمز یور وے اینڈ ناٹ لائک دس. ٹھیک ہے, تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو باتیں کہنی ہیں, یہ پروسیڈنگز لائیو ہیں, ان میں جو باتیں ہو رہی ہیں آپ ان کو شیئر کریں, اور تھوڑی سی مور ٹون ڈاؤن لینگویج یوز کریں سب کے لیے. یو آر اے لائر, یو شوڈ بی ویری ویل فیملیئر ود کہ میں نے کس قسم کی لینگویج. سو اتنا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے, وہ لفظ کیا ہے, غل ہے نا قرآن میں, آپ ایک حد سے آگے گزر جائیں. تو کیا ممکن ہے کہ یہ اپنی اسپرٹ میں جینوئن انٹینشن ان کی ہوں, لیکن ایک حد سے بہت آگے گزر جائیں, ہمیں نہیں پتہ, یہ کمیشن نے دیکھیں. تو یہ ان کو واپس دے دیجیے. آفیسر تھینک یو فار کمنگ, اینڈ یو شوڈ بی, آپ اس کو دیکھیے اینڈ جسٹ انڈرسٹینڈ کہ the motivation behind the timing of all this could also be, to put a spanner in their representation. اچھا سر, ایک سیف ریکویسٹ ہے آگے. سر میرا کسی رپورٹ میں میرے کسی کیس کو کسی نے الرج نہیں کیا, مجھے کسی نے بلاسفیمی گینگ نہیں کہا. 22 کیسز ہیں, 10 انکوائریز ہیں. اگر میرے کسی کیس پہ کوئی انگلی اٹھتی تو آپ کی عدالت تک کمیشن کی بات نہ ہوتی. میں اس سے پہلے آپ کا نام کسی رپورٹ نو سر, میرا اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں کہیں پہ نام نہیں ہے, نہ مجھے کہا گیا اسپیسیفک کیسز ہیں, اسپیسیفک انکوائریز ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے یہی گزارش کی تھی. پرابلم پتہ کیا ہوئی ہے, پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب کمپلیننٹس خود FIA کے آفیسرز کے ساتھ جا کے ان لوگوں کو گرفتار. نو سر, ایسا نہیں ہے سر, ایسا نہیں. میں کرتا ہوں سر, میں کرتا ہوں یہ اسپیسیفک کیس کریں, یہ کیس بتائیں کون سا کیس ہے, کس ڈیٹ کے اوریجنل ویڈیو لے آئے آپ کے سامنے آ جائے. سر کٹ پیس کر کے کورٹ کے ساتھ کھیلنا سر یہ اچھا نہیں ہے. چٹا صاحب کٹ پیس نہیں کرتے وہ مجھے سر. یہ دیکھیں نا, یہ جو لاسٹ انہوں نے آپ سے آرڈر کروایا ان ٹیبل, اس دن یہ فیلڈ میں بھی تھے, میں بھی موجود تھا. یہ اور ایسا کوئی کوئی نہیں, آپ انکوائری کروا لیں, 100% غلط ثابت ہو جائے. سر ایسے نہیں ہونا چاہیے. معزز عدالت کا احترام ہے سر, آپ اس پہ فری کوشچن وغیرہ آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ وکلا کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی لگتی ہے, جلنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا غلط استعمال سر کریں, یہ نہیں ہونا.
होना चाहिए। और आपके जुमले के इन्होंने गलत उधर किया, विजिलेंटी के पूछे इन्होंने क्या ट्वीट किया हो गया साहब। इन्होंने सर एक आपने एक्सप्लेन कर दिया, इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया। मुझे तो आज तक मैं आपसे कहूँगा जाके कभी सोचेगा, मैं ये अब इस चीज़ को आप मिस इंटरप्रेट ना कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ नो सर, कि जो ब्लास्फेमी लॉज की जो असल स्पिरिट थी वो हमने पीछे छोड़ दी है, राइट। हमने सुन्नत को अपनी ज़िंदगियों में डालने नहीं रखा, हम इस चीज़ के पीछे पड़ गए। जो ब्लास्फेमी लॉ की असल स्पिरिट थी वो उसमें उसको जज्बात ने ओवरटेक कर लिया। और हमारे मुल्क में हर लॉ के, सिर्फ ब्लास्फेमी लॉज नहीं, ड्रग्स लॉज और बाकी लॉज में देयर इज़ व्हाट यू कॉल रेंट सीकिंग, एक ग्रे स्पेस क्रिएट हो जाती है जहाँ पे कुछ प्राइवेट लोग और कुछ एलिमेंट्स इन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मिलके दे बिकम रिच ओवरनाइट। तो दिस लॉ इज़ नो एक्सेप्शन इन दैट रिस्पेक्ट। इसके ऊपर ये सारा केस है मेरे सामने। सो वी आर गोइंग टू नाउ लीव इट एट दैट। सर प्लीज यू विल नॉट अरेस्ट चट्टा साहब। सर कोर्ट की बात में जब गलत ट्वीट किया जाता है तो लोग यही समझते हैं ये कोर्ट की बात है। इसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि कोई कोर्ट के जुमले को अपनी जुबान देकर किसी की विक्टिमाइजेशन। नहीं, सर फ्रीडम ऑफ कोर्ट तो सब है माय लॉर्ड, तो लाइव जा रहा है। सर फ्रीडम का खौफ नहीं है और कोर्ट की इज्जत जो है वो उसके कोर्ट के फैसलों से सामने आती है। इन बातों से कोर्ट की इज्जत। सर देयर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एलिगेशंस। हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं चट्टा साहब की पोस्टों से एक्सटॉर्शन के हैं, जो माविया साहब के ऊपर इनकी एफआईआर हैं जिसमें ये मुस्तगीस हैं, कंप्लेनेंट है, उसमें सर इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, ना स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अंदर इसका जिक्र है सर। तो सर ये करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं सर, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सर इनको रोका जाए। जिस तरह कानून इतनी जल्दी हरकत में आया सर, हमारे लिए भी अगर आ जाए तो मेहरबानी होगी सर। आ गया। थैंक यू सर। और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के कंटेंट्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे आउट ऑफ सर सर लिखने भी जुबान में बात किया बस और कुछ भी नहीं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के We will reassemble on sir Wednesday. Tuesday I may not hold court. I may not, but I don't know. So, सर on